یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ 6 سالہ دور چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے جنرل قمر جاوید باجوہ کا آج اختتام ہوا۔ مورخ اس حوالے سے سالوں لکھتا رہے گا اور تاریخ پاکستان کی اور دنیا کی تاریخ میں ان 6 سالوں کا بہت ذکر رہے گا۔ خامیوں اور خوبیوں سے لبریز یہ سال بہت فیصلہ کن انداز میں پاکستان کے معاملات پر اثر انداز ہوا ہے۔ اس دور پہ نگاہ ڈالنے کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کی ممتاز سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ اور اپنا بہت عمدہ پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں محترمہ نسیم زہرا۔ بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ۔ بتائیے گا جنرل باجوہ کی لیگیسی پہ پہلی نگاہ ڈالیے۔ آج ان کا اختتام ہوا 6 سالہ دور ایز چیف آف آرمی سٹاف، تو آپ کے نزدیک وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جی جنرل باجوہ ایک کافی کنٹروورشل لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کا جو ایک سسٹم ہے، جو ایک یعنی کہ گورننس کا سسٹم ہے یا رننگ آف دا گورنمنٹ کا سسٹم ہے، اس کو ان کا خیال تھا جب وہ آئے 6 سال پہلے اور جب وہ زیادہ انوالو ہوئے، ان کا خیال تھا کہ یہ جیسے ایک کسی بچے کو آپ بلاکس دے دیں اور وہ کبھی کچھ بنائے اور پھر توڑے اور پھر کچھ بنائے پھر توڑے۔ تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ پچھلے 6 سال میں کچھ بنا ہوا توڑا، پھر کچھ بنایا پھر توڑا، اور یہ جو کچھ بنانا اور توڑنا ہے، یہ کامران صاحب ہم کوئی کھلونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ پورے ملک کی ایک بات کر رہے ہیں with 220 million people, a nuclear state، جس کا جو دیکھیں جو کچھ آپ اینیکڈوٹس کی ہم بات کریں، ہم ایونٹس کی بات کریں، یہ سب آپ نے جو آپ کی رپورٹ میں باتیں کی گئی کہ NCOC بڑا زبردست چلا، نو کوسچن اباؤٹ اٹ، 80% اس کا کریڈٹ جاتا ہے فوج کو، نو کوسچن کہ جنرل باجوہ گئے اور پیسے جو جب ضرورت پڑی تو سعودی عربیہ سے لے آئے اور چائنا سے انہوں نے بات کی۔ لیکن جو بڑی بات ہے، جو اہم بات ہے، جو سینٹرل بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک گورننس کا، پولیٹیکل سسٹم کا ایک کیوس کریٹ ہوا اور وہ کیوس ہی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور یقینی طور پہ اگر آپ PMLN کے سپورٹر ہیں تو آپ کہیں گے کہ جی بڑی اچھی ملی تو حکومت چل رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، وہ زیادتی جی اس کو ختم کیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ PTI کے ہیں تو آپ کہیں گے کہ جی شروع میں تو ٹھیک تھے، اچھے بھلے تھے، پھر آخر میں آکے انہوں نے کیوس کی آپ بات کر رہی ہیں، سوری، وہ ایک اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو مائل سٹون ہے یا اس کی جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ جب ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملی، اور وہ 3 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایکسٹراڈنری واقعہ ہے، انبلیویبل، کہ پوری پارلیمنٹ جس میں کہ نون لیگ جس کو کہ جنرل باجوہ نے کے دور میں جس انداز سے نکالا گیا تھا، وہ سے لے کے اور آج کی PTI اور پیپلز پارٹی اور یہ سب انکنڈیشنل انہوں نے کہا کہ ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینی چاہیے۔ اس کو تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالیں کہ یہ کس کا کرشمہ تھا؟ جی دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو بات بڑی، اگر آپ کہیں کہ جی لیٹس لک ایٹ دا اوور آل پکچر، تو میں یہ تو کہوں گی ضرور کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، یعنی کہ عمران خان صاحب نے قصیدہ گوئی کی، اگر آپ نکال کے دیکھنا شروع کریں، چلانا شروع کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی متعدد مرتبہ عمران خان صاحب نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ بڑے زبردست ہیں، اور پھر بالکل 380 ڈگری ٹرن لیا آپ نے، اور پھر بالکل آپ نے مختلف بات عمران خان صاحب کہنے لگے۔ اور یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب نے مل کے ان کی ایکسٹینشن دی، یہ باتیں اپنی جگہ ہیں کامران صاحب، لیکن ہم تو بات کریں جنرل باجوہ کی۔ جنرل باجوہ نے خود جو ڈیسیجنز لی، آفٹر آل جنرل باجوہ was an adult, was an army chief، ان کو اپنی ڈیسیجنز کی ذمہ داری تو لینی پڑے گی نا۔ آخر ایکسٹینشن پہ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جنرل کیانی کے دور سے ہم اپوز کریں کہ ایکسٹینشن صحیح نہیں ہے۔ اب ایکسٹینشن لی جنرل باجوہ، وانٹیڈ این ایکسٹینشن، ہی گاٹ این ایکسٹینشن۔ جو پولیٹیکل کلاس کی فیلنگز ہیں، ویکنیسز ہیں، اس پہ تو پھر اس پہ اپنی گفتگو کر لیتے ہیں اگر آپ نے کرنی ہے۔ لیکن جنرل باجوہ کی جو لیگیسی ہے، وہ لیگیسی ایسی لیگیسی ہے جس نے پاکستان کو برے حالوں میں چھوڑا ہے، اور اس لیگیسی کی فردر جو ایگریویشن یا خرابی یا اس میں
ڈیٹیریشن ہم نے دیکھی ہے، خاص طور پہ جو یہ لیکس سامنے آئیں جو کہ ان کے فیملی کے ایسٹس کے حوالے سے، ان کے ایسٹس کے حوالے سے، یہ بھی ایک پرہیپس ان کے لیے، ان کی اس 6 سالہ ٹینیور کے لیے ایک بہت ہی غیر معمولی اور بہت ہی ایک نیگیٹو پیش رفت ہوئی۔ جی میرا خیال ہے کہ یہ بہت مرتبہ پہلے بھی، یعنی کہ مجھے یہ کہنے دیجیے گا کہ یہ ایک دس از ناٹ دا فرسٹ جنرل، اور یہ مطلب ہر جنرل اور ہر پولیٹیشین جو بھی اس لیول پہ مبینہ طور پہ اگر ان کی باتیں ایسے سامنے آئیں تو وہ تو بہت غلط ہیں اور ہونی نہیں چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ۔ لیکن what concerns me is کہ اگر یہ ملک چلنا ہے، اگر بزنس آف دا اسٹیٹ ایک میچور طریقے سے چلنا ہے، تو پھر کیا ہم کامران خان صاحب کہیں جا کے یہ کہیں کہ بھائی پاکستان کی جہاں ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے کور جو کارڈینل بلنڈر ہوتا ہے بار بار وہ یہ ہوتا ہے کہ سسٹم کو آپ ہلا جلا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی بہتر چلائیں گے، اور کتنی مرتبہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہر دفعہ آپ سسٹم میں آ کے بالکل اس کو میوٹیلیٹ کر کے اپنی طرف سے، آپ بھلے سے آپ کی بڑی اچھی نیت ہو، آپ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب نے بہت ووٹس لینے تھے لیکن کیا انہوں نے جیتنا تھا 2018 میں؟ اٹ ول آلویز بی اے موٹ کوسچن۔ جنرل باجوہ کہہ چکے ہیں پبلک میں اور لوگوں کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو ہمارے سے شکایت ہے تو وہ جائز ہے، شکایت کسی حد تک جائز ہے۔ پھر عمران خان صاحب تو کہنے کا مطلب کہ یہ جو کیسز بنے اور پھر یہ ہوا، پھر جوڈیشری کے معاملات ہوئے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس طرح سے ہم کب جا کے سیکھیں گے کہ تو اچھا اب مجھے تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلے کیے جنرل باجوہ نے ان 6 سالوں میں، اس میں کتنی ذمہ داری 100% ان کی ہے، یا کتنی ذمہ داری ان کمانڈرز کی یا پرنسپل آفیسرز کی ہے، پی ایس اوز کی ہے، جو کہ جنرل باجوہ کی ٹیم کا حصہ رہے؟ ہم یہ ساری جو اس وقت خرافات ہیں ان کو ہم معاف کیجیے گا جنرل باجوہ کی گود میں ڈال رہے ہیں، لیکن وہ جو لیڈرشپ جو ان کے ساتھ رائٹ لیفٹ بیٹھی، وہ کتنی ذمہ دار ہے ان کے ان فیصلوں کی جو ہمارے نزدیک معترضہ تھے؟ کامران خان صاحب، ہم نے تو یہ سیکھا ہے that the army chief is the army chief and he has the last word۔ اگر ان کے پاس وہ اتھارٹی ہے تو پھر ذمہ داری بھی ان کو لینی پڑے گی۔ کتنی مرتبہ ہم بات کرتے ہیں منسٹرز کی اور تمام جو کابینہ ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہم پرائم منسٹر کی طرف دیکھتے ہیں تو، اور ان کو ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح سے آرمی چیف، اور ہم نے ابھی ٹائم نہیں ہے لیکن ہم نے تو منہ زبانی آرمی چیفز کے قصے سنے ہیں، کس طریقے سے جب میٹنگ ہوتی کور کمانڈرز کی، ڈیموکریٹک شورلی، لیکن لاسٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ آرمی چیف کا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے پھر میں یہ کہوں گی کہ بہت سی آپ نے جو باتیں کی جنرل باجوہ کے حوالے سے، اور بہت سی باتیں انہوں نے بھی سنائی ہیں، کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت پوائنٹس پہ انٹروین کر کے اور بہتری لانے کی کوشش کی، لیکن ملک نہیں چلتے ایسے۔ الٹیمیٹلی آپ کا رونا اسی پر آ کے رکتا ہے کہ بھئی یہ سسٹم کیسے چلے گا، اور کبھی جی پریزیڈنشل سسٹم کی بات کر لیں، کبھی آپ کہیں کہ جی ہم کوئی انٹرم سیٹ اپ کر لیں گے، کوئی آپ کہیں گے کہ ایمرجنسی لگا کے ایکسٹینڈ کر، ایسے تو نہیں ہوتا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھی۔ جنرل باجوہ کے 6 سال پر تبصرے ہوتے رہیں گی، اس کا آغاز ہوا ہے۔